کان درا گوش داد، کان درا یعنی سنا. نخست فرمان داد، پہلے حکم دیا، تا چرم پر یہ کورا بھی پرنیان و زرد گوہر آراستند. پہلے حکم دیا کہ جو چمڑے کا ٹکڑا تھا جو کاوہ نے اپنی تلوار کے اوپر لگایا ہوا تھا، را بھی پرنیان و زرد گوہر آراستند، اس کو پرنیان سے اور زرد گوہر سے موتیوں سے سجائیں. پرنیان کہتے ہیں ریشمی کپڑے سے، ریشم اس میں لگا دیا جائے اور زرد موتی اس میں لگا دیے جائیں تاکہ یہ سب پوری سجاوٹ کے ساتھ دکھے، اچھا جھنڈا بنے. وَآن را درفش کاویانی خاندان، اور اس کا نام درفش کاویانی رکھا گیا. یعنی پہلے جھنڈے کا نام رکھ دیا گیا جھنڈے کی عزت کے طور پر، جھنڈے کی ایموشنوں کو، جذباتوں کو ابھارنے کے لیے. انگاہ لباس جنگ پوشید، اس کے بعد اس نے جنگ کا لباس پہنا. و نزد مادر خود فرانک آمد، اور اپنی ماں کے نزدیک جس کا نام فرانک تھا آیا کہ مادر روز کین خواہی فرا رسیدے است، کہ اے ماں بدلہ لینے کا دن آ پہنچا ہے، یعنی پہنچ چکا ہے. من بے کارزار می روم، میں جنگ کے میدان میں جا رہا ہوں. کارزار بولتے ہیں جنگ کے میدان کو. تا بے یاری یزدان، تاکہ یزدان کی مدد سے، یزدان خدا کو کہتے ہیں، یزدان پاک. کاخ ستم زحاک، کاخ حویلی کو بولتے ہیں، محل خانے کو بولتے ہیں. ستم زحاک یعنی زحاک کے ستم کا جو محل خانہ ہے اس کو راہ کو ویران کنم، اس کو میں تباہ کر دوں، ویران کر دوں. تو با خدا باش و بیم بدل راہ مدے، تم خدا کے ساتھ رہو اور اپنے دل میں ڈر کو کوئی جگہ مت دو. فرانک چشمانش پر آب شد، فرانک جو ہے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بر آئی. فرزند را بھی یزدان سپرد، اس نے اپنے بیٹے کو یزدان کے حوالے کیا، یعنی خدا کے حوالے کیا. وہ روانہ پیغار ساخت، اور بدلہ لینے کے لیے یا جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا. فریدون بر اسبی کوہ پیکر نشست، فریدون ایک گھوڑے پر بیٹھا جو کوہ پیکر یعنی اس کا جسم پہاڑ جیسا تھا، پہاڑ کی طرح تھا، اس پر بیٹھا. وہ با سپاہی، اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ، کہ از ایرانیان فراہم شدے بود، جو ایرانیوں سے اسے فراہم ہوئے تھے. و دم بدم افزودہ می شد، اور دم بدم یعنی ہر لمحہ اس میں اضافہ ہوتا رہتا تھا، اس میں ان لوگوں کی بھیڑ میں اضافہ ہوتا جاتا تھا. بجانب کاخ زحاک نہاد، اور گھوڑے کو زحاک کے محل خانے کی طرف منہ کیا. وقتی کہ فریدون با سپاہ خود بھی بارگاہ رسید، جب فریدون اپنے سپاہیوں سمیت زحاک کے محل خانے یا زحاک کی بارگاہ میں پہنچے. زحاک در شہر نبود، زحاک اپنے شہر میں نہیں تھا. فریدون تخت زحاک را تصرف کرد، فریدون نے زحاک کے تخت پر تصرف کیا یعنی قبضہ کیا. و بران نشست، اور اس تخت پر بیٹھا. سپاہیان فریدون، فریدون کے سپاہی نیز در خاک زحاک جا گرفتند، انہوں نے بھی زحاک کے اس محل خانے میں اپنی اپنی جگہ لے لی، یعنی اپنی اپنی فوجیوں کی جگہ سنبھالی. زحاک چون ان خبر شنید، زحاک نے جب یہ خبر سنی، چون غرگ بر آشفت، وہ ایک بیڑیے کی طرف، غرگ کی طرف آشفتہ ہوا یعنی جذباتی ہوا. سپس اس کے بعد سراسیمہ جلدی جلدی بر اسب نشست، گھوڑے پر بیٹھا. و با سپاہی غیران، اور بڑی سپاہیوں کی جماعت کو لے کر
روی بجانب فریدون گذاشت، انہوں نے گھوڑوں کا منہ جو ہے فریدون کی طرف کیا، یعنی واپس اپنے محل خانے کو بچانے کے لیے نکلے۔ چن ضحاک با سپاہ خود بشہر رسید، جب ضحاک اپنے سپاہیوں سمیت شہر میں داخل ہوا، دید ہمہ مردم شہر فریدون را بے سالاری پذیرفته اند، دیکھا کہ سارے لوگوں نے فریدون کو اپنے بادشاہت کے لیے سالاری کے لیے پذیرفته اند قبول کیا ہوا ہے، یعنی لوگ اس کی اطاعت میں آ چکے ہیں۔ مردمان چون از رسیدن سپاہ ضحاک آگاہ شدند، لوگوں کو جب ضحاک کے پہنچنے کی خبر پہنچی یا خبر ہوئی، وہ اس بات سے آگاہ ہوئے کہ ضحاک آ گیا ہے، یک بارہ بر آنان تاختند، تو یک بارہ ان پر طاقت کیا، یعنی ان پر حملہ کیا۔ سپاہیان فریدون نیز بیاری آمدند، تو ضحاک جو فریدون کے سپاہی ہیں وہ بھی مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ از بام و دیوار سنگ و خشت چون تغرگ بر سر سپاہ ضحاک میریخت۔ بام چھت کو کہتے ہیں، دیوار کو کہتے ہیں، سنگ و خشت پتھر اور اینٹ، چون تغرگ جیسے اولوں کی طرح جو آسمان سے گرتے ہیں، اولے ان کو کہتے ہیں، بر سر سپاہ ضحاک کے سپاہیوں پر میریخت ڈال رہے تھے۔ سر انجام آخرکار فریدون ضحاک را گرفتار کر، فریدون نے ضحاک کو گرفتار کیا، و دست و پائے ضحاک را سخت بے بند پیچید، اور ضحاک کے ہاتھ پاؤں کو سخت طور باندھا اور ان کو مروڑا، و اورا بر پشت عصبی انداخت، اور اس کو گھوڑے کی پشت پر ڈالا یا پھینکا، و بجانب کوہ دماوند برد، اور اس کو کوہ دماوند کی طرف لیا، و در غاری زندانی ساختن، اور ایک غار میں اسے زندانی ساختن یعنی قید کیا گیا، اسے اریسٹ کر کے ایک غار میں بند رکھا گیا۔ انگاہ اس وقت فریدون بزرگان را گرد کرد، اس کے بعد فریدون نے شہر کے بزرگوں کو جمع کیا، و گفت اور کہا، خدا را سپاس، خدا کا شکر کہ بے ستمگر چیرہ شدم، کہ میں ایک ستمگر پر چیرہ ہوا، یعنی دستکبی ہوا، یعنی میں ایک ستمگر پر جو ہے بھاری پڑ گیا۔ از من جز نیکی و راستی و آیین یزدان پرستی نخواہید دید، مجھ سے آپ سوائے نیکی کے، سچائی کے اور یزدان پرستی کے قانون کے، آئین کے کچھ نہیں دیکھیں گے، یعنی مجھ سے اگر آپ کو ملے گا تو نیکی ملے گی، سچائی ملے گی، اور خدا پرستی کا قانون آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اکنون ہم خدا را سپاس گویند،